غزوہ احد میں عبداللہ ابن قمیہ نے ہمارے نبی کو پتھر مارا، عتبہ ابن ابی وقاص نے ہمارے نبی کو پتھر مارا، 3 شخصوں نے پتھر مارا، آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ تو عبداللہ ابن قمیہ نے زور سے آواز لگائی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا، شہید ہو گئے۔ تو جب یہ خبر مسلمانوں کے کانوں تک پہنچی تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ میں سے بعض وہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے مایوس ہو گئے، ایک طرف بیٹھ گئے، کہنے لگے اب کس کے سہارے لڑیں؟ پہلے تو لڑ رہے تھے حضور کے سہارے، اب حضور چلے گئے تو اب کس کے سہارے لڑیں؟ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا جب حضور شہید ہو گئے تو اب جی کے کیا کرنا ہے، اب چلو ہم بھی کفار کے مجمع میں گھس کر اپنی جان قربان کر دیں تاکہ ہم بھی جا کر حضور سے ملیں۔ ان صحابہ میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے لیے جینے کو ناجائز سمجھا، ان میں سے سر فہرست حضرت علی ہے کرم اللہ وجہہ، جنہوں نے کہا جب حضور چلے گئے تو اب جینے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک صحابی حضرت انس بن نضر ہیں، انس بن نضر ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، انہوں نے تلوار تو ہاتھ میں تھی، انہوں نے لگائی دوڑ۔ احد کے دامن میں کفار کا مجمع تھا، احد کے دامن میں جو مسلمانوں کو زیر و زبر کر رہے تھے، احد کے دامن میں کھڑے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر نے تلوار اٹھائی اور بھاگے کافروں کی طرف۔ راستے میں کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آئے، جن میں ایک صحابی حضرت سعد بھی تھے، تو کہنے لگے الجنت الجنت ورب الکعبۃ یا سعد، اے سعد اللہ کی قسم جنت جنت، انی اجد ریحھا من دون احد، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کے آگے کو بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے، گھر اجڑ رہا ہے، بیوی بچوں سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں انی اجد ریحھا من دون احد، مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے جس بے سکونی کا شکار آج کے مسلمان ہیں، تو مسلمان اس بے سکونی کی وجہ غربت کو سمجھ رہے ہیں، مہنگائی کو سمجھ رہے ہیں، غربت کو سمجھ رہے ہیں اور مہنگائی کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، اس کی وجہ غربت نہیں ہے، اس کی وجہ بے روزگاری نہیں ہے، اس کی وجہ مال کا تھوڑا ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ کاروبار کا نہ چلنا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس راستے پہ چلنے کو کہا ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے ہی راستے پہ چل پڑے ہیں۔ جو نظام اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، آج مسلمان اس نظام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے رات کو 2 بجے سوؤں گا، چونکہ انٹرنیٹ کون استعمال کرے گا، 2 بجے سوؤں گا میں تو، اور فجر میں نہیں اٹھوں گا، میں تو اٹھوں گا 10 بجے، اور پھر نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے تو دکان پہ جانا ہے، بھی بچوں کو کون کھلائے گا، اور پھر ظہر میں نہیں آنا اس لیے کہ ظہر پہ آؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے، عصر میں بھی نہیں آنا اس لیے کہ دکان چلانی ہے، مغرب میں بھی نہیں آنا اس لیے کہ دکان کھلی ہوئی ہے، کس کے حوالے کروں، عشاء تو ویسے ہی نہیں پڑھنی، تھکا تھکایا آیا ہوں کام سے، تو اب کیسے عشاء پڑھوں گا۔ دکان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے سچ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، دھوکہ نہ دوں تو کاروبار کیسے چلے گا، گالیاں نہ دوں تو لوگ تو مجھ پہ چڑھ جائیں گے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے گالیاں دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن گالیاں اس لیے دیتا ہوں کہ گالیاں نہ دوں تو لوگ میرے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔
آج کا مسلمان اس نظام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نظام اسے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ اب جو راستہ آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، آپ اس راستے سے ہٹیں گے تو پریشان تو ہوں گے نا۔ آپ ٹرین کو اٹھا کے سڑک پہ چلا دیں اور کار کو اٹھا کے پٹڑی پہ ڈال دیں تو پریشانیاں تو آئیں گی نا۔ پھر آپ شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں، بکری کے سامنے گوشت ڈال دیں، کیسے کام چلے گا؟ شیر کی غذا اور ہے، بکری کی غذا اور ہے، ٹرین کی پٹڑی اور ہے، گاڑی کی سڑک اور ہے، اس کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے، ہذا صراطی مستقیما وان ہذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے جس کو میں نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس پہ چلو گے تو تمہاری زندگی بناؤں گا، تمہیں سکون دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں عافیت دوں گا، تمہیں خوشیاں دوں گا، تمہیں برکت دوں گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں کروں گا، کسی کا محتاج نہیں کروں گا۔